ایک شخص تھا عنوان بصری، جس کی زندگی کا ایک طویل عرصہ مالک بن انس کے ساتھ گزرا، یعنی ان کا مقلد تھا، ان کا ماننے والا تھا، لیکن اپنی زندگی کے آخری حصے میں جو میں نے پڑھا ہے، جو اندازہ ہوا ہے، وہ یعنی 90 کے قریب ان کی عمر تھی جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف راغب ہوئے اور امام کے اس علمی حلقے میں بہرحال وہ شامل ہو گیا اور اکثر سوالات کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جو امام نے جواب دیا، اور ہمارے لیے آج کے اس دور میں نے ایک سادہ سی یہ روایت اس لیے چنی تاکہ ہمارے بچے بھی اس کو سمجھ سکیں اور ہم بھی اس پہ عمل کر سکیں۔ تو عنوان بصری نے کہا مولا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں 9 نصیحتیں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 نصیحتیں تقویت جسم کے لیے ہیں، 3 نصیحتیں حلم کے لیے، اور 3 نصیحتیں علم کے بارے میں ہیں۔ بڑے سادہ سے انداز میں، سادہ سے پیرائے میں امام نے فرمایا کہ تقویت جسم کے سلسلے میں میری نصیحتیں یہ ہیں، یہ باتیں ہیں جسے زیر غور آپ کو رکھنا چاہیے، جس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے اسے مت کھاؤ۔ اور امام نے پھر جملہ کہا کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے عقلی میں اضافہ کرے گا یہ عمل۔ دوسری بات امام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے۔ یہ بھی بڑا سادہ سا مسئلہ ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا تیسری بات جب بھی کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ، اور یہ ذہن میں رکھو کہ عالمین کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے جسم میں جو برائیاں داخل کرتا ہے اس میں سب سے بڑا سورس انسانی جسم کے اندر انسان کا پیٹ ہے، یعنی انسان اپنے پیٹ کے ذریعے سب سے زیادہ برائیاں اپنے اندر داخل کرتا ہے۔ ساتھ ہی امام نے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ہمیں اپنے پیٹ کے 3 حصے بنانے چاہیے، ایک حصے میں خوراک، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصے کو سانسوں کی آمد و شد کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہاں بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت سارے مناظر آپ کی آنکھوں میں آ جائیں گے کہ شکم سیری کے ایسے ایسے منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ تیسرا خانہ بھی خالی نہیں چھوڑا جاتا تو پھر اس کا کیا منظر ہوتا ہے۔ میں اس کی عکاسی نہیں کروں گا، میں نے صرف اشارہ کیا۔ ایک دفعہ معذرت صلوات پڑھ دیں۔ امام نے فرمایا کہ دوسری نصیحت علم کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تم اگر مجھے ایک بات کرو گے تو میں جواب میں تمہیں 10 باتیں کروں گا، تو امام نے فرمایا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تم اگر 10 بھی کہو گے تو میں ایک نہیں کہوں گا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دوسری بات امام نے ارشاد فرمایا، یہ آج کے دور میں ہے تو یہ بھی مشکل، لیکن آج کے اس دور میں معاشرے کو درست کرنے کے لیے ضروری۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہتا ہے، تمہاری تنقیص کرتا ہے، تمہاری توہین کرتا ہے، تو اسے یہ جواب دو کہ اگر جو بات تو کر رہا ہے اگر یہ خامیاں میرے اندر ہیں تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر یہ تو مجھ پہ بہتان لگا رہا ہے، یہ برائیاں میرے اندر نہیں ہیں، تو میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تمہیں بخش دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو تم سے بے وفائی کرے
تم اس کے ساتھ وفا کرو۔ اگر وہ انسان ہوگا، یہ میں گرہ لگا رہا ہوں، اگر وہ انسان ہوگا تو اسے خود اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور آپ کی اس وفا پہ وہ بھی لوٹے گا آپ کی طرف۔ تیسری حصہ جو نصیحت کا ہے، علم کے حوالے سے جو باتیں ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتے ہو ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین رکھو کہ سوال کسی کا امتحان لینے کے لیے نہ کرو کہ میں جناب دیکھتا ہوں کہ اس کی علمیت کتنی ہے، کسی کو امتحان میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علم تم نے لے لیا اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ تیسرا بہت بڑا مشکل نقطہ ہے، یہ البتہ ان صاحبان علم کے لیے ہے کہ جن میں علماء آتے ہیں یا جن میں کچھ جاننے والے لوگ آتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ فتویٰ دینے سے ایسے دوڑو جیسے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو، اور خبردار اپنی گردن کو لوگوں کی گزرگاہ نہ بناؤ۔ تو برادران محترم، یہ وہ قیمتی کلمات ہیں جو آپ نے عنوان بصری کو وصیت کے طور پہ کہے۔ اگر آج ہم بھی اس کو اپنا لیں، ہم بھی اسی راستے کے راہی بن سکتے ہیں۔